बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम मुसलमान, तमाम आलम इस्लाम के अल्लाह ताला खैर फरमाए और तमाम मुसलमानों को तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। तो दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुए हैं। तो हमारे चैनल के ऊपर अक्सर जो है वो कारोबारी मालूमात फ़राहम की जाती है, और सबसे ज़्यादा जो मालूमात या हमारी दिलचस्पी है हमारे चैनल की, वो है गॉट फार्मिंग में। लेकिन इसके अलावा भी हम कोई सस्ते छोटे थोड़ी इन्वेस्टमेंट वाले काम वो आपसे शेयर करते रहते हैं। तो आज जो वीडियो हम लेके हाज़िर हुए हैं, ये भी बहुत ही प्यारा एक टॉपिक है। हो सकता है कुछ दोस्तों की समझ में आ जाए, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है बटेर फार्मिंग। क्यों, इसकी वजह ये है कि एक तो ये बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट इसके लिए चाहिए, और इसके लिए जगह की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। और आजकल के मौसम में तो इसका जो बच्चा है उसको पालना बहुत आसान है, क्योंकि पाकिस्तान में गर्मी है, गर्म इलाकों में। तो आज इसी हवाले से इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम अपने तमाम दोस्तों को इसके बारे में समझा सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूं। मेरा नाम है तारिक महमूद, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डिसेंट गॉट फार्म। तो दोस्तों, आपसे हमारी वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करें, और अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर इसको शेयर करें, ताकि जो दूसरे लोग हैं उनका भी फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने असल टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क में गोश्त की बढ़ती हुई ज़रूरियात को पोल्ट्री फार्मिंग के अलावा बटेर फार्मिंग से भी पूरा किया जा रहा है। बटेर थोड़ी मुद्दत में तैयार हो जाते हैं, और इसमें पैदावारी अखराजात का तखमीना भी कम है। घरेलू और तजारती सतह पर इसकी परवरिश और नस्ल कशी नहायत आसान और फ़ायदा मंद है। बटेर की तकरीबन 50 अक़साम दुनिया भर में पाई जाती हैं, मगर इनमें जापानी कोडेंक्स और बॉब वाइट को तिजारती मकासद के लिए ज़्यादा अहमियत और फ़ौक़ियत हासिल है। बटेर की परवरिश। तो दोस्तों, बटेरों को फ़र्श या पिंजरों में पाला जा सकता है। बटेरों को इब्तदाई 3 हफ़्तों तक फ़र्श पर पालना और इसके बाद पिंजरों में शिफ्ट करना पैदावारी नुक्ता निगाह से मुफीद है। फ़र्श पर बटेर पालना मकसूद हो तो वहाँ 1.5 से 2 इंच मोटी तय लकड़ी के बरादे की बिछाएं, और इस पर अखबार का कागज़ बिछा दें। चेक गार्ड्स लगाएं और इसमें ब्रूडर रख दें। चेक गार्ड के अंदर परिंदों की गुंजाइश के मुताबिक पानी के बर्तन और ट्यूब फीडर्स रखें। पानी के बर्तन में बजरी डालें और फीडर चूज़े के सीने की ऊंचाई पर रखें। इब्तदाई 1 हफ़्ते की उम्र तक 1 मुरब्बा फ़ीट जगह पर 18 से 20 बटेर रखे जा सकते हैं, जबकि बाकी मुद्दत में इस जगह पर तकरीबन 10 बटेर पाले जा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए इसका जो छोटा बच्चा आप लेके आते हैं, एक तो ये मिल भी आसानी से जाता है, और ये जो है जगह बहुत ही कम लेता है। जिनके जो छोटा बच्चा है वो 18 से 20 1 मुरब्बा फ़ीट में आ जाता है। जब बड़े हो जाते हैं तो फिर 10 तकरीबन आ जाते हैं। तो इसमें परेशानी की बात नहीं है जगह की। तो नंबर 2, बटेरे के बच्चे आने से कम अज़ कम 3 घंटे पहले इस जगह का जो दर्जा हरारत है वो 95 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखें। इसके बच्चे को गर्मी की टेम्परेचर की बहुत ज़रूरत होती है, वरना ये आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर नीचे वाले मर जाते हैं। तो इसलिए अंदर आपने उसकी लगानी है जो टेम्परेचर बताने वाली होती है वाच, ताकि आप टेम्परेचर को नोट कर सकें और उस जगह को पहले ही उसका टेम्परेचर पूरा कर लें। नंबर 3, पहले हफ्ते 95 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट और दूसरे हफ्ते 90 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, और बाकी दिनों के लिए 70 से 75 डिग्री फ़ारेनहाइट दर्जा हरारत
چوزوں کی نشو و نما کے لیے بہترین ہے۔ اور یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اگر ٹمپریچر اس سے نیچے جائے گا، آپ اگر اتنا ٹمپریچر مینٹین نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس کام کو نہ کریں۔ لیکن اتنی گرمی میں اس ٹمپریچر کو 100 فارنہائٹ تک لے کے جانا کوئی مشکل نہیں ہے، تو یہ بڑی آسانی سے ہی ہو جائے گا۔ اگر آپ اتنا اس کا ٹمپریچر نہیں مینٹین کر سکے 24 گھنٹے کے لیے، تو پھر چوزے کا نقصان شروع ہو جائے گا، اس کو بخار ہو جائے گا اور پھر وہ مرنا بھی شروع ہو جائے گا۔ درجہ حرارت کے لیے بلب، بجلی اور گیس کے ہیٹر استعمال کیے جا سکتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ اس میں آگ وغیرہ جلاتے ہیں تو زیادہ دھواں نہ ہو، جو دھواں ہوتا ہے اس سے بھی پھر دم گھٹ کے وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ شیڈ سے گیس کے انخراج کا خواہ انتظام ہونا چاہیے۔ نمبر 4، پرندوں کو ابتدائی 24 گھنٹوں میں پیلی مکئی کے دلیے پر رکھیں اور اس کے بعد چیک سٹارٹر یا 4 نمبر فیڈ اور 50% کے تناسب کے ساتھ پیلی مکئی میں ملا کر دیں، اور دوسرے دن نتریجن راشن نمبر 4 پر شفٹ کر لیں، یعنی کہ جو فیڈ نمبر 4 ہے ان کے اس کے اوپر لے آئیں اور فروخت کی عمر تک مہیا کریں۔ بٹیر کے فیڈ میں جو لمحات کا تناسب ہے 27 سے 30% ہونا چاہیے۔ پرورش کے دوران مدھم روشنی ان کی نشو و نما پر بہتر اثر ڈالتی ہے۔ اچھی نسل کا بٹیر چند ہفتوں میں تقریباً 325 سے 450 گرام فیڈ کھا کر 110 سے 120 گرام کا ہو جاتا ہے۔ بٹیروں کی نسل کشی۔ بٹیرے 8 سے 9 ہفتے کی عمر میں انڈے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ نسل کشی کے بٹیروں میں مندرجہ ذیل انتظامی امور پر خاص توجہ دیں۔ نمبر 1، بٹیروں کو 4 ہفتے کی عمر کے بعد بریڈرز راشن یا ان کی جو فیڈ نمبر راشن فیڈ کو بولتے ہیں، فیڈ نمبر 6 پر شفٹ کر دیں۔ راشن میں لمحات کا تناسب 28 سے 29% رکھیں اور فیڈ میں مناسب وقفوں کے ساتھ کیلشیم اور فاسفورس کا استعمال کریں۔ زرخیز انڈوں کے حصول کے لیے نر کا تناسب 30% رکھیں اور انڈوں کی بہتر پیداواری شرح کے لیے 17 گھنٹے روشنی روزانہ دیں۔ دن کی روشنی کا حساب لگا کر باقی ماندہ روشنی بلب یا ٹیوب لائٹ کے ذریعے مہیا کریں۔ ایک مادہ سال میں تقریباً 300 سے 320 انڈے دیتی ہے۔ زرخیز انڈوں کو 50 سے 60 فارنہائٹ درجہ حرارت اور 60 سے 70% نمی کی موجودگی میں تقریباً 7 دن تک ذخیرہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد یہ انڈے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کو نیٹر سے چوزے نکلوانا، ایک وہ جو مشین ہوتی ہے انکونیٹر، اس سے چوزے نکالنے کا طریقہ، ان کو نیٹر مشین میں انڈے سیٹ کرتے وقت ان کا چوڑا حصہ اوپر کی طرف رکھیں اور زیادہ پرانے انڈے انکوبیٹر میں نہ رکھیں۔ انڈوں کو 24 گھنٹوں میں 6 سے 8 دفعہ حرکت دیں۔ انکوبیٹر میں 1 سے 14 دن تک درجہ حرارت 5 سے 99 فارنہائٹ اور نمی کا تناسب 60% رکھیں، جبکہ اس کے بعد چوزے نکالنے تک درجہ حرارت 99 فارنہائٹ سے اور نمی کا تناسب 70% رکھیں۔ انڈوں سے 16 سے 18 دنوں میں چوزے نکل آتا ہے اور اس کا وزن تقریباً 6 سے 8 گرام ہوتا ہے۔ بٹیروں کے امراض۔ بٹیروں میں بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت نسبتاً زیادہ ہوتی ہے، مگر بطور احتیاط ان میں 4 ہفتوں کی عمر میں رانی کھیت بیماری سے بچاؤ کے لیے آنکھ میں قطرہ ڈالیں۔ اس کے علاوہ مندرجہ ذیل بیماریاں بٹیروں کو متاثر کر سکتی ہیں۔ نمبر 1، چیچک، نمبر 2، خونی پیچش، نمبر 3، CRD اور نمبر 4، نزلہ اور زکام، اور نمبر 5 ہے ٹائیفائڈ، اور نمبر 6 ہے اندرونی بیرونی کرم، اور نمبر 7 ہے گوشت خوری۔ امراض سے بچاؤ کے لیے درجہ ذیل اقدامات مفید نتائج کے حامل ہیں۔ شیڈ میں ہوا کی آمد و رفت کا مناسب انتظام رکھیں۔ نمبر 2، فارم کی حدود میں غیر ضروری آمد و رفت اور جنگلی جانوروں پرندوں کی روک تھام کریں۔ نمبر 3، مردہ پرندوں کو جلا کر تلف کر دیں یا گڑھے میں دفن کر کے اوپر چونا چھڑک دیں۔
نمبر 4، بیماری کی صورت میں کسی ماہر امراض سے مشورہ کریں۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو یہ ایک بڑا اچھا ہی کاروبار ہے، گھر جتنا بھی چھوٹا ہو، چاہے وہ 3 مرلے کا ہو، 5 مرلے کا ہو، یا جتنا بھی آپ ہے چھوٹا ہے، اس میں آپ اس کو بڑی آسانی سے رکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ ایک بڑا پنجرا بنائیں جالی والا، تو اس کے بھی آپ پورشن بنا سکتے ہیں، یعنی کہ 7-8 پورشن اس میں بنا کے آپ اس میں یہ کوئی 400-500 تو رکھ سکتے ہیں۔ اور آپ اندازہ کر لیں، یہ مارکیٹ میں آپ اگر ابھی رکھتے ہیں تو تقریباً 40 میرا خیال ہے یہ 20 سے 25 دن کے بعد اس کی سیل بھی شروع ہو جاتی ہے، مہینے تک۔ تو آپ یہ اس وقت بھی 30-40 روپے کا ایک پرندہ جو ہے وہ بک رہا ہے، تو یہ کافی ہی نفع بخش کاروبار ہے، اور یہ آسان بھی ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے اتنا زیادہ۔ فیڈ کے اوپر بھی اس کا اتنا زیادہ انویسٹمنٹ نہیں آتی جس طرح پولٹری میں آ رہی ہے فیڈ، وہاں تو بہت بڑی کھپت ہوتی ہے۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو لازمی پسند آئی ہوگی، تو آپ ہمیں کمنٹس میں بھی اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں، یا پھر ہمارا ڈسکرپشن میں ای میل ہے، اس کے اوپر آپ ای میل کر کے بھی ہمارے سے کوئی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دوستو آپ سے پھر ہماری وہی ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، اور ہماری ویڈیو کو اپنے فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں لازمی شیئر کریں۔ تو دوستو پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ۔